نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھو. انہوں نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب ذرا جنت کو جا کے دیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. ان مشقتوں کو عبور کر کے جنت تک پہنچو گے. جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جتنی تو نے آزمائش رکھی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے پیغمبر, یہ ان کا فتویٰ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو. جہنم کو دیکھا, اس کے عذابات کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اس عذاب میں جانے کے لیے تیار ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جائیں نا. اب جب جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں اب سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص جہنم میں جانے سے بچ سکے گا. جتنا اٹریکٹ فل تو نے جنت کو بنا دیا. اب دیکھیں یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکٹ فل بنائی ہے, دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دی ہوئی ہیں, لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا. وہی چیزیں انلمیٹڈ انعام کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے یہ ایک زندگی کا 50 سال کا 60 سال کا کسی کے لیے 70 سال کا, اس میں سے بھی پہلے 20-25 سال تو ویسے ہی نکال دیں, ہوش ہی نہیں ہوتی بندے کو. یہ چند سالوں کا روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی افطار ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بچ سکتے ہیں, اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا, اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی.